دولت عزت شہرت پا کر بھی نہ سکون ملا، یوں ہی رہی بے چینیاں اور کرتا رہا سب سے گلا، جب سے کیا ہے لا الہ میری زندگی کو سکون ملا، جب اندر باہر نہ ایک ہو تو انسان کیسے نیک ہو۔ اللہ تو ہی رازق، تو ہی رازق، تو ہی مالک، تو ہی مالک، تو ہی رازق، تو ہی رازق، پھر کس سے مانگوں میں بھلا جب تو ہی میرا ہے مولا، دنیا کے سارے یہ الہ جب کر نہ پائے فیصلہ تو دل پکارے لا الہ، زباں پکارے لا الہ، تو دل پکارے لا الہ، زباں پکارے لا الہ، اللہ غفار ہے، ستار ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، بخشے گا کون گناہ کو جب تو ہی نہ تواب ہو، میں تیرے در پہ آیا ہوں اپنی خطائیں لایا ہوں، کلمات کو تیرے جان کر سر کو جھکانے آیا ہوں، اب دل پکارے لا الہ، زباں پکارے لا الہ، اب دل پکارے لا الہ، زباں پکارے لا الہ، اللہ دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں تو کیا فائدہ جب تو ہی نہ ہو راضی، ستائے یاد ماضی تیری مل جائے نعمتیں اور پھر آ جائے برکتیں، دل کو آ جائے چین پھر سکون مل جائے جان کو، سکون مل جائے جان کو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، دنیا بدل دے وحشت دور ہو، قربت مل جائے تیری، یا اللہ یا اللہ، میرا دل پکارے لا الہ، زباں پکارے لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، یا اللہ انت مولانا، انت مولانا۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، the most compassionate, the most merciful، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے عزیز ناظرین و سامعین، میرے پیارے بھائیوں بہنوں عزیزوں، میرے پیارے پیارے بچوں، نہایت قابل احترام بزرگوں، my dear youngsters، میں نجم شراز، سلوہ نجم، پوری کینیڈا ون ٹی وی کی ٹیم،
پاکستان اینڈ کینیڈا میں جو کام کر رہی ہے، ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان کے ایک اور سحر میں اللہ نے ہمیں ایک اور صبح دکھائی ہے، اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں پھر دنیا میں واپس بھیجا ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں کیسی باتیں کر رہا ہوں، یہ میرے خیالات نہیں ہیں ناظرین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ جب تم سوتے ہو رات کو تو ہم تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں اور پھر صبح جس کو چاہتے ہیں واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو ابھی اللہ ہم سے کچھ چاہتے ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، لیکن کتنا ہے وی ڈونٹ نو۔ قرآن میں آیا ہے کہ اقترب للناس حسابہم، کہ انسانوں کا حساب، آپ کا میرا حساب قریب سے قریب ترار پہنچا ہے۔ فی غفلت موردون، لیکن یہ غفلت میں منہ پھرائے ہوئے ہیں، غفلت میں ادھر ادھر لگے پھر رہے ہیں، غفلت میں صبح سے شام تک پتہ نہیں کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ If Allah is not the target, then what is the target؟ اگر اللہ جس نے اس کائنات میں بھیجا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے آپ کے اور میرے لیے، اگر وہی ٹارگٹ نہیں ہے تو پھر کیا ٹارگٹ ہے؟ پھر کسی بھی ٹارگٹ کی کیا ویلیو ہے؟ اللہ ہے تو پھر ہر ٹارگٹ کی ویلیو ہے، اللہ ہے تو رشتوں کی ویلیو ہے، اللہ ہے تو بچوں کی ویلیو ہے، اللہ ہے تو بچے فرما بردار ہیں، اللہ ہے تو ازواج کے بیچ میں زندگی میں سکون ہے، اللہ ہے تو رشتوں میں سکون ہے، اللہ ہے تو کاروبار میں برکت ہے، اللہ ہے تو اونچ نیچ بھی ہو جائے تو بھی دل میں سکون ہے۔ آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے کہ روزہ اور دل کا سکون۔ And Salwa Najam will also share her experiences about satisfaction in life. Is it temporary or permanent? Because temporary سکون تو تھوڑی دیر کے لیے تھیٹر میں جا کے بھی مل جاتا ہے، ٹیمپرری سکون تو لوگ پبز میں جا کے بھی لیتے ہیں، ٹیمپرری سکون تو دعوتوں میں، سوشلائزنگ میں، ڈرائیو، لیٹس گو فار اے لانگ ڈرائیو، اس میں بھی مل جاتا ہے۔ اور ٹیمپرری سکون تو عبادات میں بھی مل جاتا ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے کہ عبادات جس کا سٹینڈرڈ ایسا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں صلاۃ کے لیے کھڑا ہوں تو میرا وہ تیر جو ہے، جو زخم لگ گیا تھا، تیر لگ گیا تھا جنگ میں، کہ جب میں صلاۃ کی حالت میں ہوں تو وہ تیر نکال لینا، یعنی اتنی کنسنٹریشن، اتنا کمیونیکیشن، ایسا تعلق اللہ کے ساتھ عبادت میں ہوتا تھا۔ اور آج جب ہم عبادت سے باہر آتے ہیں، مسجد سے باہر آتے ہیں، بلکہ نماز میں بھی ہمیں اپنے ٹینشن ہوتی ہے، ہمیں اپنے سٹریسز کی فکر ہوتی ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، تو نماز میں بھی دل کا سکون نہیں مل رہا ہوتا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے آ کر، اللہ کے پاس آ کر بھی سکون نہ ملے؟ تو ضرور کہیں نہ کوئی ہم سے کوئی کمی رہ گئی ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تو سب کچھ مل رہا تھا، ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ تو ضرور کمی ہمارے اندر ہے۔ سلوہ، how is this subject today, that what is the relation between roza and satisfaction, and how many people think that way? Because roza is، ہم نے صبح سحر کی، پورا دن روزہ لگے گا، oh I feel hungry, oh I feel thirsty, oh I'm tired, oh I'm weak, I haven't slept properly. Because رمضان میں نیند آپ کی ٹوٹتی ہے، آپ اتنی جلدی بھی نہیں سو سکتے، ظاہر ہے گھر گرہستی، یہ وہ کام، especially our sisters who have to clean up everything, keep everything tidy, and then you have to go to bed, and then you have to wake up at sahar, and then you have to prepare food for children and your husband or whoever is there at home. And then you have to wake up if you have a little 2 years or 3 years old like Salwa. Does it sound familiar? Yes. Although I try cook my eggs sometimes to join in, but still you can't match the effort and the struggle of our sisters, wives, mothers. بہت محنت کرتی ہیں بیٹیاں، ماشاءاللہ، اللہ زندگی دے بیٹیوں کو، کہ کمال اللہ نے یہ رشتہ دیا ہے۔ بیٹا پھر بھی اپنے چکر میں نکل جاتا ہے، بیٹا پھر اپنا بیگ پکڑتا ہے جم کا، نکل جاتا ہے، بیٹا پھر اپنے چکروں میں دوستوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ بیٹیاں جو ہیں وہ ان کو
ہمیشہ ماں باپ کے آس پاس ہوتی ہیں, ماں باپ کا ہاتھ بٹا رہی ہوتی ہیں, صفائی میں, کھانے پینے میں. خاص اللہ نے ایک یہ بیٹیوں کو ایک دیا ہے دل درجہ, اور یہی بیٹی کل کو ماں بنتی ہے, ازواج بنتی ہے, گھر گھرستی چلانے والی بنتی ہے. تو یہ کمال کا رشتہ اللہ نے دیا ہے. سلوہ, temporary satisfaction or permanent satisfaction, what should we do that satisfaction should or will remain in our lives and will not go, and whether times are tough, or what can keep us satisfied, what should give us satisfaction, and how does it roza help us? This is our subject, but you can start from wherever you like. Well, Allah says in the Quran, in Surah 13, ayat 28. MashaAllah. Surah Ra'd 13 ayat 28. Let me just find it. الذین آمنوا, it's my favorite آیت. شروع کی جو آیات یاد کی تھی اس میں سے یہ ایک آیت ہے, کیونکہ جب میں اللہ کی طرف آیا تھا تو بڑی بے چینی تھی. کھانے پینے کا مسئلہ نہیں تھا, اکانومی کا مسئلہ نہیں تھا, کانسرٹس لائنڈ اپ ہوتے تھے, ٹورز لائنڈ اپ ہوتے تھے, البم کے پیسے ایڈوانس میں مل جاتے تھے, لیکن دل بڑا بے چین تھا. تو یہ آیت میں نے شروع میں ہی یاد کی تھی. Have you memorized this ayat as well? I have, although my Arabic is... That's okay. 13 Al-Ra'd, ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Allah bi zikrillahi tatma'innu qulub. Jazakallah, Jazakallah. Those who believe and their hearts find satisfaction with the zikr of Allah. MashaAllah. For it is with the zikr of Allah alone that hearts do find satisfaction. So we need the zikr of Allah in order to be permanently satisfied. And the zikr of Allah, the remembrance of Allah, is in His word, in the ayats of the Quran, the advice that is given to us to apply in our daily lives. And in Ramadan, when we're fasting in Roza, I see two aspects in how it helps. A basic aspect is the physical one, because the 30-day crash course, where you're deliberately making things harder for yourself, to, as you say, all the things that a wife and a mother would do in a normal routine, doing it whilst fasting. You make it difficult for yourself, so when it gets to the rest of the year, when you're not fasting, it's much easier and you're feeling much more satisfied in carrying it out. Correct. And if you look at it if you get to the spirit of it in a deeper way, the spiritual, the fasting, where you're working on your soul, where we are thinking, at the end of each day I'm thinking, was I greedy today? Am I going to bed with a grudge holding a grudge for anybody? Am I angry with anybody? Was I selfish, or did I help? So rebuilding my character is a thing that I am focusing on in Ramadan, and the zikr of Allah is what helps me with that. And as Najam Sab was saying, in namaz, when we pray, when I'm doing the prayer, I'm reciting the ayat that helps me with my issues. آیت سلمہ نے کوٹ کی تھی, اس پر بھی ہم مزید بات کریں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. میں نجم شراز اور سلمہ نجم آپ کے منتظر رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان ہی رمضان، ایمان ہی رمضان.
جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. میں نجم شیراز اور سلوہ نجم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی دل کا سکون، اور جیسے سلوہ نے بیان کیا کہ ری بلڈنگ آف یور سول، ری بلڈنگ آف یور کیریکٹر. روزہ جو ہے وہ کس طرح آپ کو ری بلڈ کرتا ہے، دوبارہ سے ہمارے کیریکٹر کو بناتا ہے. تو روزے کا ہمارے دل کے سکون سے کیا تعلق ہے؟ روزے میں تو بھوک لگتی ہے، روزے میں تو بڑی بے چینی ہوتی ہے، روزے میں تو ٹائم نہیں گزر رہا ہوتا. تو یہ روزہ سے دل کا سکون، تو اس کے لیے سلوہ نے ایک بڑی زبردست آیت کوٹ کی، سورہ رات 13 آیت نمبر 28، کہ دل کا سکون ملتا کس کو ہے، کس کے حصے میں آتا ہے، وہ کون سا والا روزہ ہے جس سے دل کا سکون ملتا ہے. ایک روزہ وہ جو ہم رکھتے ہیں، اس کے بعد پکوڑا کھا کے جو دل کا سکون ملتا ہے، اور ایک وہ دل کا سکون ہے جو پورا دن ہمیں ملتا ہے، روزے میں زیادہ ملتا ہے. اور جب رمضان چلا جاتا ہے تو ہم پہلے سے زیادہ سٹرونگ انسان، پہلے سے زیادہ سٹرونگ بلیور بن کے نکلتے ہیں. جو جتنا سٹرونگ ہوگا وہ اتنا زیادہ سکون میں رہے گا، کیونکہ وہ زندگی کے نشیب و فراز کو سنبھال لے گا. وہ زندگی کے نشیب و فراز کو کے اندر اپنا ایمان ڈاواڈول نہیں ہونے دے گا. اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے. اللہ اس کو مضبوط بناتے ہیں اپنے ایمان کے ذریعے. مومن کمزور نہیں ہے، مومن اللہ کے آگے ہمبل ہے، جھکتا ہے، خاشع ہے، لیکن دنیا کو فیس کرنے کے لیے اس میں بہت طاقت ہے. اپنے دین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اندھیروں سے لڑنے کے لیے، جہالت سے لڑنے کے لیے، نفس کا جہاد کرنے کے لیے اس کے پاس طاقت ہے، کیونکہ اللہ سے وہ یہ طاقت ایمان کی صورت میں لیتا ہے. ایجوکیشن اپنی بھی کرنی، اپنے بچوں، اپنے گھر والوں، اور دنیا میں جہاں بھی گئے وہاں لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانی، اندھیروں کو، مسکنسیپشنز کو کلیریفائی کرنا، اگنورینس کو دور کرنا، اور پھر اللہ کے آگے بھیک مانگنا مزید حکمت اور روشنی کی. تو مومن دن بدن اس کو اللہ سٹرونگ سے سٹرونگ کرتا جاتا ہے اپنے ایمان کے ساتھ. تو اس لیے روزہ ایک عام انسان کا روزہ جو میں نے بھی رکھا، اور روزہ ایک مومن کا، بلیور کا، ایمان والے کا روزہ. تو انہوں نے بڑی زبردست آیت کوٹ کی سلوہ نے کہ الذین آمنوا، جو ایمان کے ساتھ ہیں. یہ فرق آ گیا یہاں پہ کہ جو ایمان کے ساتھ ہیں. روزہ میں بھی رکھتا تھا بچپن میں، لیکن بڑا پریشان ہوتا تھا کب ختم ہوگا، کیونکہ ایمان ابھی واضح نہیں تھا. اللہ سے تعارف، اللہ کی پہچان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان اور تعارف، اور اس دنیا میں آنے کا مقصد میرا کیا ہے. اللہ مجھے واچ کر رہے ہیں، میری پرفارمنس واچ ہو رہی ہے، مجھے جواب دینا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہ سارے بھید، یہ سارے پردے ابھی نہیں ہٹنا شروع ہوئے تھے. تو اس لیے ایمان ابھی صرف زبان پہ یا نام کا تو تھا، لیکن دل و دماغ میں اندر نہیں جانا شروع ہوا تھا. لیکن اس آیت میں بات ہو رہی ہے الذین آمنوا، جن کو ایمان مل گیا ہے یا جنہوں نے ایمان کو ٹیسٹ کر لیا ہے. وَتَطْمَئِنُّ قُلُوب، ان کے دل اطمینان میں آ گئے ہیں، ان کے دلوں کو اطمینان مل گیا ہے. They have found satisfaction. اس بلیف نے، اس ایمان نے has given them satisfaction. کیوں؟ بذکر اللہ، کیونکہ ان کو روز اللہ کا ذکر، اللہ کی نصیحت، اللہ کی یاد دہانی، اللہ کی ریمیمبرنس ملتی ہے. یہ ایسے ہے جیسے ایک پھلدار درخت کے نیچے ہم بیٹھ گئے ہیں اور روز ہمیں وہاں سے پھل گرتا ہے، روز پھل گرتا ہے. جنت کا مطلب میرے عزیز دوستو، بھائیو بہنوں، کیا ہے؟ جنت کا مطلب ہی ہے باغ، یعنی abundance. اس کے مفہومی مطلب ہے کہ جہاں پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. آپ کو ایک باغ دے دیا جائے آم کا، مجھے بھی بڑے پسند ہے آم، اور میں تو پیدا بھی ملتان میں ہوا، وہاں کا آم دنیا کا بیسٹ آم ہے. اگر پورا باغ بھی مجھے دے دیا جائے، میں کتنے آم کھا لوں گا؟ تو ایونچولی کیا ہوگا؟ میں سکون میں آ جاؤں گا کہ یار جب دل کرے گا توڑوں گا، کھا لوں گا. بلکہ وہ تو آم تو گر جاتے ہیں جب پک جاتے ہیں، تو اٹھاؤں گا، کھا لوں گا. تو ایسی ہی کیفیت ایک ایمان والے کی اللہ کر دیتے ہیں کہ اس کی دل کے اندر اطمینان کیوں آ جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو اللہ کا ذکر، اللہ کی نصیحت وافر، جسے کہتے ہیں نا شئتن رغدن، ہر طرف سے ملنے شروع ہو جاتی ہے.
کیونکہ اللہ کی آیات، اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن شب و روز فائر ورکس کی طرح جب اندر آ جاتا ہے تو آپ کو ہر وقت نصیحت کرتا رہتا ہے، ہر وقت نصیحت کرتا رہتا ہے، ہر سچویشن میں، ہر مرحلے پہ، ہر ڈیلنگ کے اندر، ہر چیلنج کے اندر وہ آپ کو نصیحت دیتا ہے. اتنی زبردست اللہ کا کلام اور یہ کتاب اور یہ قرآن ہے. تو الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، ان کے قلوب اطمینان میں ہیں کیونکہ ان کے پاس اللہ کا ذکر آ گیا ہے، نصیحت آ گیا ہے اور آنا شروع ہو گئی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بی وارن، اچھی طرح جان لو یہ بات، کان کھول کے سن لو، پلو سے باندھ لو. الا کا مطلب ہوتا ہے اچھی طرح یہ بات جان لو. بذکر اللہ، اللہ کے ذکر، اللہ کی نصیحت سے ہی تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا. غلط فہمی میں مت رہنا کہ شاید رشتوں سے مل جائے گا. رشتے اللہ کے حساب سے ہوں گے تو ملے گا. اولاد کا سکون اسی کو ملتا ہے میرے عزیز دوستو، بھائیو بہنوں، جو اللہ کے طریقے سے اولاد کو ریز کرتا ہے، جو اللہ کی ویلیوز اور پرنسپلز کی باؤنڈری میں اولاد کو پالتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے، ان کو انٹروڈیوس کرواتا ہے، ان کو لے کر چلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھایا میں جو اپنے بچوں کو لے کر چلتا ہے، ان کو اولاد کا سکون ملتا ہے. اولاد پھر بھی اولاد ٹیسٹ بن سکتی ہے، پھر بھی آزمائش بن سکتی ہے، جیسے نوح علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی. لیکن اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ذکر اور نصیحت کی چھایا نہیں ہوگی، پھر تو کوئی ولی وارث ہی نہیں ہے ہمارا. پھر تو دنیا کے تھپیڑے اور دنیا کی اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، پھر تو دنیا کی ٹریننگ ہے، پھر تو دنیا کے اپنے سٹینڈرڈز ہیں جو وہ بچوں کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو اسی طرح کوئی کاروبار میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کامیابی میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، کوئی پراپرٹی میں سکون ڈھونڈ رہا ہے کہ یار 4-5 گھر ہوں گے نا تو کم از کم سیکیور ہو جائیں گے، یار کم از کم کچھ 4-5-10 ملین ڈالر پڑا ہوگا نا بینک میں تو ذرا انسیکیورٹی نہیں ہوگی، پھر آپ کو اونچ نیچ بھی آئے گی تو آپ کو پرواہ نہیں ہوگی. ہم اس طرح سوچتے ہیں، بٹ اللہ گواہ ہے، بڑا بے چین دیکھا، بڑا بے چین بے سکون دیکھا جن کے پاس اربوں خربوں روپے بھی اللہ نے دیا ہے. بڑا بے چین دیکھا میں نے جن کو بڑی بڑی پاور اور طاقت دی تھی، اللہ نے بہت بڑی کرسی دی تھی، بڑا ان کو میں نے پریشان اور ڈیسپریٹ دیکھا ہے، اور اللہ نے قریب سے بھی دکھایا ہے. تو اللہ اچھی طرح جان لو، ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر اور نصیحت سے ہی ملے گا. تو یہ تھینکس ٹو سلوا کہ انہوں نے آغاز ہی بڑی زبردست آیت کے ساتھ کیا. یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، یہ روایت ان سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ہی اشخاص یعنی دو ہی لوگوں پر رش کرنا چاہیے. You should get inspired by two kinds of people. One، جس کو اللہ نے قرآن شریف عطا کیا، the one who has been given، who has been rewarded and awarded with the Quran of Allah، اور وہ دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے، and 24/7 دن رات جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ اس کو اپنے ذہن میں، دل میں ریوائز کرتا ہے، اللہ کی اس کی آیات سے نصیحت کو ہر وقت سوچتا ہے، اللہ کی نصیحت سے ہر وقت وہ فروٹس لیتا رہتا ہے، بزی رہتا ہے اس ذکر کے اندر. اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے دولت عطا کی ہے، the other kind is the one who's been given a lot of wealth، اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہے لوگوں کے اوپر، اپنے آس پاس لوگوں کے اوپر. اور جس طرح صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے لیے خرچ کیا، کیونکہ اس سے بہتر خرچ اور کیا ہو سکتا ہے جس سے دنیا میں سلامتی آئے، جس سے دنیا کے اندر سکون آئے. جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ ایک پورا سسٹم اور نظام بنا دیتے ہیں جس سے آنے والی جنریشنز فائدہ اٹھاتی ہیں. ایک بریک پر جائیں گے، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ہم مزید اس سبجیکٹ پہ بات کریں گے کہ دل کا سکون کیا وجہ ہے کہ ہمیں نہیں ملتا، کیا کیا ڈسٹریکشنز ہیں جن سے بچنا ہے، شیطان کا اس میں کیا رول ہے، اور کیا وہ چیزیں ہیں جو دل کا سکون چھین لیتی ہیں. سلوا، بیفور وی گو آن بریک،
anything from your personal experience that used to keep you insecure, but Quran filled that gap and insecurity? I'm just thinking about myself, for sure. In my life before Quran, I was just like every other average British person. And if I look at people close to me and myself then, very, very much so, we depended on temporary satisfaction. My whole family, they believe that you live your life and you just enjoy your life, and they don't believe in a next life. And so I grew up like that, and I found it very, very depressing that when you sort of got a high because of something that gave you that temporary good feeling, and then that thing goes away, and then you just drop from such a height, and it's very depressing. And with Quran is the only thing that can give you a permanent satisfaction, where you're not doing this like a yo-yo, because this is why a lot of celebrities, and I was in the also in the music industry, and celebrities, their lives go like this, and they are a lot of them for that reason end up in a bad way. Beautiful message. ہم کسی بھی بزنس میں ہوں, شو بزنس میں اور اینی بزنس, جس کو بھی اللہ نے نوازا ہے, جس کو بھی ریسورسز یا وسائل دیے ہیں, وہ اپنے وسائل کے حساب سے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے سیٹسفیکشن ڈھونڈتا ہے, اور اس چکر میں کبھی کبھی ہم بہت ساری باؤنڈریز کراس کر جاتے ہیں, گناہوں میں چلے جاتے ہیں, اور یہ بہت کامن بات ہے آج دنیا کے اندر. سیٹسفیکشن کے لیے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں, ڈرگز آ گئی, اور الکوہول تو ہمیشہ سے ہے ہی, لیکن طرح طرح کی ہر روز ہم ایک نئی ڈرگ سنتے ہیں, ایک نیا کوئی فیشن سنتے ہیں. تو اس پر ہم بات کریں گے جب واپس آئیں گے کہ یوتھ کس طرح اس کی طرف چلی جاتی ہے, یوتھ کتنی سپوائل ہو جاتی ہے سیٹسفیکشن کے چکر میں. تو کہیں مت جائیے, میں نجم شیراز اور سلوہ نجم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. بریک کے بعد we'll be here. جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کس طرح بچے, یوتھ, چونکہ وہ ابھی تھوڑے کچے ہوتے ہیں, ایزیلی انفلوئنس ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ اگر ہم نے بنیاد سٹرونگ نہ ڈالی ہو, اگر ہم نے فاؤنڈیشن سٹرونگ نہ ڈالی ہو. اللہ گواہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں, لیکن ہمارے بچوں کو ایک فاؤنڈیشن شروع سے ایسی ملی کہ ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی. میں اور میرے بہت سارے وہ کولیگ جو ہم مل کر روز 365 دن اللہ کے حضور اکٹھے ہوتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں اس سے, اس کی حکمت اور روشنی کی. تو ہمارے جو بچے جو بڑے ہو رہے ہیں, ہمیں ان کو بتانا نہیں پڑا کہ کمپوزر کیا ہے, ہمیں انہیں بتانا نہیں پڑا کہ دنیا میں کس چیز سے بچنا ہے, کس چیز کو پروموٹ کرنا ہے, کیونکہ اللہ روز 365 دن خود اپنے کلام کے ذریعے ان کو بتا رہے ہیں بچپن سے. تو جب وہ ٹین ایج پہ پہنچتے ہیں تو ان کی فاؤنڈیشن بڑی سٹرونگ ہو چکی ہوتی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے اپنی باؤنڈریز کا, ان کو پتہ ہوتا ہے شیطان کیا چیز ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے شیطان کے داؤ پیچ کیا کیا ہیں, ان کو پتہ ہے کہ شیطان دوستوں سے بھی آئے گا, ان کو پتہ ہے کہ شیطان ٹیلی ویژن سے بھی آئے گا, ان کو پتہ ہے کہ شیطان ہر وقت آس پاس انتظار میں ہے, مجھے ڈسٹروائے کرنے کے چکر میں ہے. تو جو 3-4 سال کی عمر سے اللہ سے تربیت لیتا ہوا اور گروم ہوتا ہوا آ رہا ہوگا, پھر شیطان کو بڑی محنت کرنی پڑے گی, اور پھر انوائرمنٹ بھی مل جائے فیملی کا, تو پھر بچوں کو بڑا سموتھ ایک رائڈ مل جاتی ہے دنیا میں بڑا کام کرنے کے لیے. تو بڑا ضروری ہے کہ گھروں میں, ہمارے گھروں میں, آپ کے میرے گھروں میں قرآن کو عام کیا جائے, قرآن کی تعلیمات, قرآن کی تربیت, قرآن سے انٹریکشن کو, صرف تلاوت کو نہیں, وہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ انٹریکشن, اس کے ساتھ میری بھتیجی, میری نیس, آج کل ہم نے
روز 1 یا 2 لائنیں پڑھنی شروع کی ہیں. اور اللہ گواہ ہے سحر کے بعد افطار کے بعد سونے سے پہلے وہ جو 1-2 لائنیں ہوتی ہیں اسی میں ہی 1-8 گھنٹہ گزر جاتا ہے. ہم اس 1-2 لائن سے آگے جا ہی نہیں پاتے, کیونکہ اس 1-2 لائن کے اندر اللہ نے کائنات کے خزانے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اس 1-2 لائن کے اندر میری زندگی کی پوری سٹوری ہوتی ہے, میری زندگی کی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. اتنا انٹرسٹنگ اور اتنا ڈیپ اور اتنا زبردست ڈیٹیلڈ ہے یہ اللہ کا کلام اور قرآن. تو ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ دل کا سکون چیزوں سے, ڈرگز سے, دوستوں یاروں میں ٹائم سپینڈ کرنے سے, اس سے دل کا سکون نہیں ملے گا. یہ پاس ٹائم ہے. دل کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر, اللہ کی نصیحت. جب ہم نصیحت میں رہتے ہوئے, ڈونٹ گیٹ می رانگ کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ آئسولیٹ ہو جائیں, دنیا زندگی ڈرائی ہو جائے گی, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اللہ کی نصیحت کو ساتھ لے کر جب آپ دوستوں میں ہوں گے تو وہ دوستوں کی محفل بھی بابرکت ہو جائے گی, وہ خود بخود فلٹر ہو جائے گی محفل. اللہ آپ کو غلط کمپنی میں رہنے ہی نہیں دے گا. اللہ کی نصیحت کے ساتھ جب آپ دوستوں میں, لوگوں میں, فیملی میں گھومیں گے, انٹریکٹ کریں گے, تو وہ آپ کی ملاقات, آپ کا ملنا جلنا بابرکت ہو جائے گا, کیونکہ اس میں وہ پروڈکٹیو ہو جائے گا. آپ لوگوں کو انکریج کر رہے ہوں گے, آپ لوگوں کو ڈسکریج نہیں کر رہے ہوں گے. ایک ایمان والا, ایک مسلمان, اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو سلامتی ملتی ہے, صبح شام ملتی ہے. آج اللہ نے مجھے تھوڑی سی, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے, لیکن جو میری ایفرٹ, جو میری تھوڑی سی کوشش ہے, جو تھوڑی سی روشنی ملی ہے, میں شب و روز بیٹھ کے یہ سلامتی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, اپنی زبان سے بھی, اپنے کلام سے بھی, اپنی آواز سے بھی, جو بھی اللہ نے مجھے دیا ہے. ہم یہاں بیٹھ کر آپ سے اس چینل کے ذریعے کیا سے کیا نہیں ہو سکتا, دنیا میں چینلز کے اوپر کیا کیا نہیں ہو رہا, کیسے کیسے چینلز نہیں ہیں, لیکن اسی ٹی وی, اسی کیمرے کے ذریعے آپ تک اللہ کی بات پہنچ رہی ہے. یہ اس کی بہت بڑی مہربانی ہے. تو اللہ کی نصیحت کے ساتھ آپ جو بھی کام کریں گے اس کے اندر کوالٹی بڑھ جائے گی, اس کے اندر سیٹسفیکشن ملے گی آپ کو, اس کے اندر دوست آپ کو اچھے ملیں گے, آپ کو ازواج اچھے ملیں گے, آپ کو گھر گھرستی اچھی ملے گی, آپ کو بچے اچھے ملیں گے, تربیت اچھی ہوگی. آپ دعا کریں گے یا اللہ ہمیں صالح اولاد عطا فرما. آپ صرف اولاد کی دعا نہیں کریں گے, آپ کہیں گے یا اللہ, کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ایمان والوں کی دعا کیا ہوتی ہے, یا اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما. ایک صالح ماں باپ ہی صالح اولاد مانگتے ہیں, جن کی زندگی میں صالح نیکی کی ویلیو ہوتی ہے. جس گھر کے اندر اللہ کے راستے کی ویلیو ہوتی ہے, اس گھر کے اندر نیک اولاد کی دعا مانگی جاتی ہے, کیونکہ اولاد قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ امتحان بھی بن جاتی ہے جب وہ نافرمان ہو جاتی ہے, جب وہ والدین کی بات کو ویلیو نہیں کرتی, جب وہ اللہ کی بات کو ویلیو نہیں کرتی. اگر اللہ کی بات بچپن سے اولاد کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو جب وہ 16, 17, 18 کے ہو جائیں گے تو کون سا واسطہ دیں گے ان کو. یہاں تو آپ ہاتھ لگائیں گے تو وہ پولیس بلا لے گا بچہ. یہ 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ یہ واقعات سنے. تو اگر بچپن میں اللہ سے تعارف کروایا ہوگا تو بڑے ہو کر آپ کم از کم اللہ کا واسطہ دے سکیں گے کہ بھائی اللہ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں تمہیں ایز اے فادر, یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں تمہیں ایز مدر, اللہ یہ کہہ رہے ہیں. تو شاید بچہ فوراً معافی مانگ لے گا اللہ سے, بچہ فوراً توبہ کر لے گا. لیکن اگر ہم نے بچے کا اللہ سے تعلق ہی نہیں جوڑا ہوگا, اللہ کے کلام سے تعلق ہی نہیں جوڑا ہوگا, اور جب بچہ آپ کی بات کو سنی انسنی کرے گا تو آپ کون سا واسطہ دیں گے اس کو. پھر آپ کو اس کو کہنا پڑے گا کہ بھائی میں نے تمہیں ہر چیز دی ہے. پھر آپ کو انگریز ماں باپ بننا پڑے گا. پھر آپ کہو گے کہ اچھا یہ بات ہے تو پھر اپنے بیڈ روم کا کرایہ دو کل سے. You will pay to live in this house. You will give rent for your bedroom. You will you go and do a job part time, support your own studies. Whatever you spend, you buy it, do it yourself, because you don't listen to me. As a father, as mother will give you the roof, but you'll pay for it.
تو پھر وہ ہمیں اس طرح ڈیل کرنا پڑے گا. اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت دین دیا ہے کہ ماں باپ وہ مرغی کے پروں کی طرح اپنے بچوں کو چھایا میں رکھتے ہیں, ان پہ خرچ کرتے ہیں, ان کو لے کر چلتے ہیں. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ دین بھی ان کو انٹروڈیوس کیا جائے تو بچے نہ صرف اپنی زندگی میں اللہ کے پسندیدہ بچے بنیں گے, پسندیدہ انسان بنیں گے, بلکہ وہ ایک اچھے بیٹے بھی بنیں گے, اچھی بیٹی بھی بنیں گے, اور اس دنیا میں بڑا کام کر کے جائیں گے. آپ کے لیے بھی بخشش کا سامان بنیں گے, اللہ کے سامنے آپ کو بھی بچائیں گے, آپ کو بھی اللہ کو کہیں گے کہ یا اللہ میرے ماں باپ نے مجھے پوری تعلیم دی تھی, غلطی اور کوتاہی میری تھی. وہ ڈیفینڈ کریں گے آپ کو. تو اس لیے اپنے حصے کا کام کرنا بہت ضروری ہے. سلوا, I said a lot because whatever I see and feel, I share my iman and in the light of Quran. So the crux of the whole thing that I said, that it is very important to make a strong foundation of your child so that tomorrow your child doesn't seek satisfaction in other things. What would you say? Because you're raising a child 3 years old waiting for you when you go back home. That's very true. I mean, Lila is only 3, but she has her needs and her wants, and she seeks satisfaction in those by nature, because the young, that's how we are by nature. But already at 3 years old, she is learning ayat. She attends a kids class which is run by the same network where I studied Quran and accepted Islam, Ar-Rahman Ar-Rahim network, and they have a kids class once a week. So she sits there for a little while. Yeah. And so basically, like you said, to start them from the foundation up, start young, is difficult at this age, but an environment, you were talking about environment earlier on. An environment I find is so, it's not, if you create the environment in your own home, then having that bigger environment, a community, living in a community is not as essential, but it helps. It helps if you have that around you. If your child is around other children who are on the same page, if you are spending company with people who are on the same page, because that will avoid a lot of confusions. And like our daughter, she's growing up in the Western world. She's growing up in England, not in a Muslim society, so to speak. So it's very, very, very important from a young age, I find, to get them into Quran and build that character from the ground up, to protect them and help them as they go through different situations in their life and possible temptations. Laila has recently memorized an ayat of Quran جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا تھا. جو پہلی ہم نے آیت شیئر کی تھی کہ دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. یہ ذکر کہاں سے ملتا ہے؟ That ayat Laila has memorized recently and she is 3 years old. آپ بھی اپنے بچوں کو یاد کروا سکتے ہیں. ایک لائن کی آیت ہے 54 سورہ قمر آیت 17. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, اور یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے, لِلذِّکر, ذکر کے لیے, نصیحت کے لیے. یہ ذکر اور نصیحت میرے عزیز دوستوں, بھائیوں, بہنوں, والدین جو دیکھ رہے ہیں, یہ اللہ کے اس کلام قرآن کے اندر ہی ہے یہ ذکر اور نصیحت. اور جب ہم ذکر اور نصیحت کے لیے قرآن کی طرف جائیں گے تو قرآن آسان کر دیا جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, میرا نہیں ہے. پھر سنیے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکر, اور یقیناً آسان کر دیا ہے ہم نے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ہمارا رب العزت, حی القیوم, آپ کا اور میرا رب اللہ سبحانہ و تعالی, یہ وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو. للذکر, اگر تم نصیحت کی غرض سے آؤ گے. فہل میں مدکر, ہے کوئی حاصل کرنے والا؟ تو یہ لائن ابھی لائلہ نے یاد کیا ہے, ایک لائن کی آیت. اور یہ ذکر جو ہے, یہ نصیحت جو ہے, یہ آپ کو قرآن سے ہی ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں تک پہنچائے. تو ایک ماں باپ کو سب سے پہلے ایک دوسرے تک پہنچانا ہے اور پھر اپنے بچوں تک پہنچانا ہے.
ایک بریک پہ ہم جا رہے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ہم سحر کا اختتام کریں گے اور آج کی جو ہم نے ساری گفتگو کی ہے اس کو ایک سم اپ کریں گے کہ کس طرح دل کے سکون کو اس رمضان میں ہم نے حاصل کر کے رہنا ہے اور کس طرح شیطان کو بیٹ کرنا ہے. نجات حاصل کرنی ہے اپنی غفلت سے, نجات حاصل کرنی ہے اپنی لیزینس سے, اپنی غلطیوں سے, اور ہم انشاءاللہ مل کر ایک اچھی پاکیزہ فیملی ریز کریں گے آنے والوں کے لیے بھی, تاکہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان ہی رمضان, ایمان ہی رمضان, یہ میرا دل, یہ میری جان. اس سے پہلے چونکہ ہم نے ایک ایسی آیت پڑھی جو اللہ فرسٹ پرسن میں خود گارنٹی دے رہے ہیں, ہمیں انوائٹ کر رہے ہیں کہ جس کو بھی نصیحت چاہیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. فہل میں مدکر ہے کوئی حاصل کرنے والا؟ تو رب العزت کی جب بات آ جائے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ ایک دو اشعار جس میں اللہ کی کہ حی القیوم ہونے کا اور اس کے رستے سے دل کو کس طرح سکون اور قرار ملتا ہے, جو ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے, اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور چونکہ یہ میری زندگی کی سٹوری ہے تو اٹ ول میک مور سینس جب آپ اس کو سنیں گے. یہ میں نے شروع میں بھی 2 اشعار پڑھے تھے, اب اس کے آخری 2 اشعار. تو حی القیوم ہے, تو عالم الغیوب ہے, تو حی القیوم ہے, تو عالم الغیوب ہے. تیرا دور ہے ہر دور میں, ہر دور ہی تیرا دور ہے, تیرا دور ہے ہر دور میں, ہر دور ہی تیرا دور ہے. جسے مل گیا وہی خوش نصیب ورنہ ایک لمبی دوڑ ہے. جسے مل گیا وہی خوش نصیب ورنہ ایک لمبی دوڑ ہے. پھر زندگی فرار ہے اور دل بھی بے قرار ہے. پھر زندگی فرار ہے اور دل بھی بے قرار ہے. جب کر دیا ہے لا الہ تو پھر کیسا انکار ہے, کیسا انکار. میرے سب غم مٹا دے, مجھے اپنا تو بنا لے. تیری راہ پہ ایسا میں چلوں, رستے سے پھر نہ میں ہٹوں. دنیا کی ساری مشکلیں آسان ہو تیرے نام سے, سارے بندھن آسان ہو بس ایک تیرے کلام سے, تیرے کلام سے. یہ دل پکارے لا الہ, زباں پکارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اللہ. تو آج 2 دفعہ اس حمد میں کلمہ آ گیا. Twice I recited the kalima today. So what is kalima got to do with our subject? دل کا سکون, روزہ. یہ جو کلمہ آ رہا ہے بار بار نشید میں نے سوچا نہیں تھا کہ اس میں 2 دفعہ کلمہ آئے گا آج. تو this is very relevant, اس کو ہمیں غور کرنا ہے جانے سے پہلے. یہ بہت امپورٹنٹ کرکس ہے پوری بات کا کہ یہ جو بے چینی اور بے سکون ہے, dissatisfaction, insecurities, desperation, depression, or I can go on and on. We're not happy. We're not, we get something. iPhone chahiye tha, I got iPhone, but I'm still unhappy. I wanted that car, I got that car, but I'm still unhappy. I wanted that house, I got that house, but I'm still unhappy. I'm sure you can relate to it. Ye unhappiness, ye dissatisfaction, ye emptiness doesn't leave us alone. تو یہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بے چینی اور یہ جو بے اطمینانی ہے,
اس کی وجہ ہماری کوتاہیاں اور ہمارے گناہ ہیں. So when we say La ilah, so basically we're announcing there is no weakness. Ilah means ma'bud. In Arabic, ilah means ma'bud, God. Somebody whose instructions we follow, or something, a hobby or a passion. Or it could be a person, it could be a relation, it could be your business, it could be anything which becomes your weakness so much that it became your ma'bud, it became your ilah, that you can't live without it. You have to follow the instructions. Money, wherever money takes me, I go. Whatever money tells me to do, I do to get that money. So money became my God. Shuhrat, fame became my God. Whereas our kalima is La ilaha illallah. There is no God. There is no one giving you instructions. There is no one driving your life, ruling your psyche, ruling your life. Not even parents, not even your career, not even your job, not your society, not any culture, not any country. Illallah, but Allah. Because Allah sent us here. We are Allah's creation. Allah will tell us how to be the best, how to reach the peak of and the best of your career. You could be a doctor, you could be an engineer, you could be a lawyer, you could be a marketer, you could be a scientist. But if you know Allah, if you know your boundary and your commandments and you know why you're here, you will set an example for all others, all other professionals in the world. Because if Allah is with you, you will always stay ahead. If Allah is with you, you are bound to rise. You're bound to rise for excellence, because Allah is the most excellent. He is the most, He is the highest, He is the biggest. So how can a believer of Allah is left behind, is can be called old-fashioned or ignorant or primitive? So this is misconception. La ilaha illallah, I will not follow anybody's instructions but Allah's. Muhammadur Rasulullah. My role model is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because he didn't live for himself. He didn't pray for himself only. He lived for everyone. He brought blessings, rahmat for the whole world. He was rahmat lil alameen. He formed a society. He didn't just pray with his children and he just didn't introduce Allah to his children. He brought that blessing and he formed a society with that blessing. A society of meritocracy, a society of justice, a society of equal rights, a society which was dealing equally with minorities. Whether you were Muslim or non-Muslim, you had equal rights. You had equal justice system. And a society which had respect for women, a society which had respect for parents. And with parents, Allah's tolerance is a bit, lesser, because Allah has given a straight commandment, a direct commandment in the Quran, that you have to be kind with your parents. And not fair and square in equal terms. Ihsan, the word has been used, ihsan. You have to keep your ego, your position, no matter you became a general or a prime minister or a billionaire. But with parents, you will always deal with favor, with ihsan, and you will lower your ego and position in front of them, and you will always speak, even if they're human beings, they can be wrong. But when you convey your point of view, Allah is not saying don't talk to them, don't educate them. You can. 1400 years ago, many children educated their parents and brought them toward Allah. Message can come from children also sometimes. So Allah chooses, whom to give a message. But when you speak to them, Allah says, Qawlan Karima. With the choice of words should be Kareem, high grade. Not the way you speak to your friends or the way you speak to generally in public. With your parents, that speech should be watchful, thoughtful, respectful. Salwa, any words of wisdom before we say goodbye? Laila is a little bit, how were you with your parents and how are you with your parents? I see your parents, no matter, they're not Muslims, but I see a lot of Islam in your house, and the way you deal with your parents, it is rare generally in that Western society.
Well, in short, I grew up like most people did in my society, being sort of encouraged to be independent, and to move out of home and call your parents once in a blue moon, not really give them, and usually when you want something, when you need money or something like that. And what Quran has done is it brought me closer to them. I ended up I call every day now. I speak to my parents every day, even though I don't live too far away. Just how was your day? And when I'm there, I try to be helpful. I try to watch my words, how I speak to them. And I just want to make one tiny little point to finish what I was saying, and that is that because we're talking about satisfaction, to also think about the satisfaction that you can bring to others, because in the zikr of Allah is giving you satisfaction because Allah's giving you a reminder on how to behave when you're dealing with other people, especially those who you see very often, those closest to you. So I have to remind myself from the Quran that how to behave, how to speak, and through doing that I can bring satisfaction to others also. MashaAllah. MashaAllah. Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. बड़ी खूबसूरत बात की सलमा ने, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका इसकी तस्दीक करती है कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरों को सलामती मिलती है, और सलामती के अंदर ट्रैंक्विलिटी ऑफ ऑल काइंड्स, सेटिस्फैक्शन, इंकरेजमेंट, हौसला अफजाई, और क्या कहते हैं, दिल आज़ारी ना करना, एम्बैरस ना करना, इंसल्ट ना करना, ये तमाम जो गुड डीड्स हैं ये उस सलामती के अंदर आ जाते हैं जो हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं अपनी ज़ुबान से, अपने एक्शन से। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी जो ये गुफ्तगू थी, जो कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं होती, ये हमारा ईमान है, क्योंकि हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह को ज़्यादा करीब से देखें, उसको ज़्यादा करीब से एक्सपीरियंस करें, और इस ज़िंदगी को, क्योंकि एक आम इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है कि जन्नत वहाँ मिलेगी, एक मोमिन दुनिया में आता ही इसलिए है कि वो इस दुनिया को जन्नत बनाकर एक मिसाल कायम करे कि इस दुनिया को भी जन्नत बनाया जा सकता है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ। इंशाअल्लाह अफ्तार में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मेरे लिए, सलवा के लिए और कनाडा वन टीवी की पूरी टीम के लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।